افغانستان جو پچھلی کئی دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، اس کے باوجود افغانستان کی کرنسی آج پاکستان کی کرنسی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک افغانی پاکستان کے 3 روپے کے برابر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی کرنسی مضبوط ہے اور پاکستان کی کرنسی غیر مستحکم ہے؟ کسی بھی ملک کی کرنسی کو مستحکم ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا آپس میں گیپ ختم ہونا چاہیے، یعنی ایکسپورٹ زیادہ ہو اور امپورٹ کم ہو تو اس ملک کی کرنسی مستحکم ہوگی۔ اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اور اسے باہر دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں، اس کے عوض جو ڈالر ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہمارے ملک میں ڈالر کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہوگی اور جو روپی ہے اس کی قیمت مستحکم ہوگی۔ مگر اگر امپورٹ زیادہ ہے اور پاکستان سے ہم باہر دوسرے ممالک سے ہم چیزیں اپنے ملک میں منگوائیں گے تو ہمارے ملک میں جو ڈالر ہوں گے وہ ہمیں دوسرے ممالک کو بھیجنا پڑیں گے، نتیجتاً ہمارے ملک سے ڈالر شارٹ ہو جائیں گے اور روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے جو ورکرز ہیں یا کاروباری حضرات جو دوسرے ممالک میں بزنس کرتے ہیں، وہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور ڈالر کی صورت میں پاکستان میں جب وہ ریونیو آئے گا تو پاکستان میں ڈالر کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آپ کے ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور آپ کی گورنمنٹ کرپٹ ہے تو دوسرے ممالک کے جو انویسٹر ہیں وہ آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے۔ اگر جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اتنی زیادہ ڈالر پاکستان میں آئیں گے، تو اس کی صورت میں پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ختم ہو جائے گی اور روپی کی قیمت مستحکم ہو جائے گی۔ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کیوں کم ہو رہی ہے۔ پاکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا، پاکستان میں اس وقت ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بہت زیادہ گیپ ہے۔ ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور امپورٹ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ روپے کی گرتی ہوئی قیمت کے باوجود پاکستان میں امپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر امپورٹ زیادہ ہوگی اور ایکسپورٹ کم ہوگی تو پاکستان میں ڈالر جو ہے نا وہ دوسرے ممالک کو اس کی چیزوں کے عوض بھیج دیا جائے گا اور شارٹیج ہو جائے گی۔ دوسری وجہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس وقت پیک پہ پہنچی ہوئی ہے۔ انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ ایکسپینڈیچر اور ریونیو کے گیپ کو ختم کرنے کے لیے اب لون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو IMF اور دوست ممالک سے قرضہ لینا پڑے گا۔ جو قرضہ آتا جائے گا پاکستان کی جو روپے کی ویلیو ہے وہ غیر مستحکم ہوتی جائے گی۔ حکومت کے پاس حقیقت میں کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ PMLN کے دور میں بڑے منصوبے شروع کیے گئے تھے، یہ ایک تاثر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں گروتھ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو میگا پروجیکٹ تھے جیسے اورنج میٹرو لائن سٹارٹ کی گئی تھی وہ بھی 2 سے 3 ارب ڈالر قرض لے کے سٹارٹ کی گئی تھی۔ وہ ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن اس کے اوپر الٹا لاکھوں روپے جو ہے نا اس کی وہ مینٹیننس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جو بڑے ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی ایکسپینڈیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو پاکستان کے ٹوٹل GDP کا 18% خرچ کرتے ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی دوسرے ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح CPEC جو کہ پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ تھا، اس کا قرضہ بھی چائنا کو واپس کرنا پڑے گا۔ نیز یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان مختلف جو قرضے ہیں ان میں جکڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی روپے کی جو ویلیو ہے وہ غیر مستحکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کا جو افغانی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ مستحکم کیوں ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی سے زیادہ مستحکم کیوں ہے۔ دیکھیے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوا کہ افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط رہی ہو۔ کنگ ظاہر شاہ جو تھے ان کے آخر دور میں ایک امریکی ڈالر 65,000 افغانی کے برابر تھا۔ ان کے آخری دور کے بعد سول وار سٹارٹ ہو گئی، پھر طالبان آئے اور ایک امریکی ڈالر جو ہے وہ 73,000 ڈالر تک 73,000 افغانی تک پہنچ چکا تھا۔ 9/11 کے بعد پھر امریکہ افغانستان میں آیا۔ امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ امریکہ جس ملک میں بھی حملہ کرتا ہے اپنے اہداف حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کے حملوں کے دوران جو اس ملک کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، جیسے سڑکیں، پل اور عمارتیں وغیرہ، تو ان کی ریکنسٹرکشن امریکہ کرتا ہے۔ امریکہ نے پھر نیو افغانی کرنسی افغانستان میں متعارف کروائی، جس کی وجہ سے نیو افغانی جو ہے وہ اسٹیبل ہونا سٹارٹ ہوا۔ ریکنسٹرکشن کے نام پر امریکہ اور یورپی یونین سے افغانستان نے اربوں ڈالر وصول کیے۔ جب اتنے زیادہ ڈالر افغانستان میں پہنچ جائے تو ان کو اپنے بجٹ کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں مدد ملی، ورنہ افغانستان کا جو اپنا جو ریونیو ہے اس سے تو اپنے ملک کا آدھا بجٹ بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا۔
یعنی اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی جو زیادہ تر ڈپینڈنسی ہے وہ فارن ایڈ پہ چلتی ہے. کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ کسی ایک خاص چیز پہ چلتی ہے، اور افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ فارن ایڈ پہ چلتی ہے، جو مختلف صورتوں میں افغانستان کو ملتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز اگر آج جو ان کو ایڈ مل رہی ہے افغانستان کو، اگر وہ ختم کر دیں تو پھر افغانستان کی جو افغانی ہے اس کی قدر پاکستان کے روپے کے مقابلے میں مستحکم رہے گی یا کہ اس سے پھر کم ہوتی جائے گی.